میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ لیکن فوکس جو ہے آج پھر اگین سہیل آفریدی صاحب کی جو بونگیاں مار رہے ہیں وہ, تو ان کو کیسے ویل لیفٹ کر سکتا ہوں جی. جب فل ٹاس ملے تو پھر اس پر حکومت نے چھکے ہی مارنے ہیں. تو جب اتنی اہم ڈیولپمنٹس آ رہی ہوں اور آپ کا ایک جو تجربہ ہو صحافت کا, اس پہ آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے, تو پھر آپ اس موضوع کو چھوڑ نہیں سکتے. اور موضوع یہی ہے جی, سہیل آفریدی صاحب نے آج جو پشاور ہائی کورٹ بار کے اندر کھڑے ہو کر جو گفتگو کی ہے, ان کے جو الفاظ ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے تھے. اچھا, وہ فرماتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے ججز کے لیے پیغام دیا ہے کہ اگر ججز کو لگتا ہے کہ وہ بے بس ہیں تو عوام کے سامنے آئیں. کہ اگر ججز کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بے بس ہیں یا عدالتیں یرغمال ہو چکی ہیں, تو وہ ہمیں صاف بتائیں, وہ عوام کے سامنے آئیں, وہ وکلاء کے سامنے آئیں کہ ہم بے بس ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ یرغمال ہو چکی ہیں. تو پھر وکلاء جانیں, عوام جانیں, ہم جانیں اور وہ جانیں. بھائی ججز جو ہیں وہ عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے ان کا؟ کیا وہ سیاستدان ہیں؟ کیا انہوں نے لانگ مارچ کرنی ہے؟ کیا ججز جو ہے وہ ان آفس میں موجود ہیں تو وہ کوئی تحریکیں چلاتے ہیں؟ ججز عوام میں ہیں, بے بس ہو چکے ہیں. بھائی پہلے انہوں نے کہا نا استعفیٰ دیں, جن کو بہت شوق ہے نکلنے کا وہ استعفیٰ دیں اور باہر آ جائیں. اگر آپ کا اشارہ یونین والے 5 ججز سے متعلق ہے تو بالکل جی وہ استعفیٰ دے کر بالکل عوام میں آ جائیں اور پھر کریں. لیکن اگر اپنے عہدے پر براجمان ہوتے ہوئے کوئی جج تحریک نہیں چلا سکتا, کوئی جج ریلی نہیں نکال سکتا, کوئی جج جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ کا کہتے ہیں کہ جی آئی کیو لیول ہے, یہ آپ کا جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے سسٹم کی, یہ آپ نظام کو سمجھتے ہیں اور آپ اس وقت ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو بن چکے ہیں. یہ انفارچونیٹ بات ہے جی, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, یہ بڑی یہ کہتے ہیں بدنصیبی ہے. آج پھر آپ ویسے تو عشق عمران میں مبتلا ہیں, یہ تو مجھے معلوم ہے, لیکن اب آپ عمران احمد نیازی سے ملاقات کرنے کے حوالے سے آپ نے ایک اعلان کیا ہوا ہے کہ جب تک عمران احمد نیازی سے ملاقات نہیں ہوگی تب تک میں کابینہ تشکیل نہیں دوں گا. لیکن کور کمانڈر کے ساتھ ملاقات آپ کر سکتے ہیں عمران خان سے پوچھے بغیر. ٹھیک ہے, اچھا کہ آپ نے ملاقات کی ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. مجھے معلوم تھا کہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس کے اوپر یعنی جو داخلی سلامتی کے اوپر آپ کو ملنا پڑے گا, اور اس سے رائے فرار اختیار دونوں اطراف نہیں کر سکتی, نہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ یعنی فوج بھی اس سے آپ سے لا تعلق نہیں ہو سکتی, اور آپ بھی جو ہے ایسے آئسولیشن کے اندر آپریٹ نہیں کر سکتے. تو یہ بیسکلی دونوں کا تعاون درکار ہوتا ہے. داخلی سلامتی کے ایشو ہیں, دہشت گردی کے واقعات آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کے صوبے میں ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ جمعیت علماء اسلام والے بتا رہے ہیں کہ چند دن پہلے ایک میچ تھا تو اس کے اندر جناب کھلے عام جو آپ کے دوست ہیں وہ وہاں پر پہنچ گئے اور خود کو مہمان خصوصی قرار دے دیا. یہ آپ دیکھیں, ذرا فوٹو دیکھیں, ان کے بال دیکھیں, آگے سے جو ٹرافیاں کپس پڑے ہوئی ہیں ان کے پیچھے یہ کھڑے ہو گئے جی. اور یہاں جمعیت علماء اسلام کے ایک ریپریزنٹیٹیو کو بطور مہمان خصوصی بلایا تھا. صوبے کی آپ کے حالات تو یہ چل رہے ہیں, اور آپ جو ہے عشق عمران میں مبتلا ہیں, اور آپ نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ جب تک میری نہیں ہوگی ملاقات عمران احمد نیازی سے تو تب تک میں جو ہے وہ کابینہ تشکیل نہیں دوں گا. تو پھر محترم آپ کی ملاقات تو نہیں ہوگی. سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات آج بھی جو اڈیالہ کے چانسلر ہیں جو کہ نااہل عمران احمد نیازی ان سے نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو یہ بتا دیں کہ جو یہ منجن بیچا جا رہا ہے کہ جناب عدالتی لارجر بینچ کے فیصلے کی تصدیق کر رہا ہے ایک ایس ایچ او, یہ نیریٹو جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے, یہ نیریٹو پروپیگنڈا ہے. اگر بات کی جائے صوبے کا چیف ایگزیکٹو ایک غیر قانونی ڈیمانڈ کرے تو کیا اس کو فلفل کرنا ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے یا اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے؟ جواب ہے نہیں. آپ کی غیر قانونی ڈیمانڈ کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا, اس کو ماننا جو ہے وہ کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے.
اس سے انکار کیا جا سکتا ہے اور انکار ہی کیا جائے گا. آپ یہ بھول جاتے ہیں جی کہ جو آپ کو پاس آرڈر ہے وہ آپ کے نام سے متعلقہ آرڈر نہیں ہے جی. آپ کے جو آرڈر جو عدالت کی جانب سے آیا ہے وہ جیل رولز کے مطابق جیل مینول کے مطابق ملاقات کا انہوں نے کہا ہے جی. اور اس میں جو سیاست کے حوالے سے جو ایک جیل رولز کی شک کو معطل کیا ہوا تھا صدار اعجاز اسحاق صاحب کی کا جو سنگل بینچ ہے اس نے اس آرڈر کو لارجر بینچ نے معطل کر دی ہے. تو اب لوڈو کھیلنے تو آپ جائیں گے نہیں. آپ کی تو ملاقات ہوگی, آپ کابینہ کی تشکیل کرنے کے حوالے سے ان سے مشاورت کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس کا کانسیکوینس دیکھ لیں. اگر آپ کی مشاورت ہو جاتی ہے اور آپ مشاورت کے ساتھ کوئی کابینہ تشکیل دے دیتے ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ جو شخص اس وقت ڈسکوالیفائڈ ہے, جس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سیاست میں حصہ لینے سے روکتا ہے, تو اس کے اوپر اگر آپ مشاورت سے کوئی کابینہ تشکیل دیں گے تو وہ آپ کا ایکشن انلیگل ڈکلیئر ہو جائے گا. وہ عمل جو ہے وہ غیر قانونی ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ رکاوٹ ہے. تو آپ تو اعلان کر رہے ہیں کہ جی میں ایک غیر قانونی عمل کروں گا. تو سہیل افریدی صاحب, یہ آپ کے لیے کچھ سمجھنے کی چیزیں ہیں. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ محترم نواز شریف صاحب نے بطور پارٹی پریزیڈنٹ سینٹ کے ٹکٹ جاری کیے تھے. جب وہ ٹکٹ جاری ہو چکے تھے لیکن وہ ڈسکوالیفائی اس ٹائم تھے. تو پھر ہوا کیا, پھر وہ سپریم کورٹ کا جب یہ فیصلہ آیا تھا جس کا میں بات کر رہا ہوں, تو پھر تمام کے تمام امیدوار جن کو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ جاری ہو گئے تھے وہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہو گئے تھے. وہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہی نہیں رہے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ آپ جو کابینہ تشکیل دینا چاہ رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ کابینہ تشکیل دیں تو ساتھ ہی کابینہ جو ہے نا وہ عدالتیں ہی اس کو تحلیل کر دیں, تو پھر کیا ہوگا. تو لہٰذا ٹھیک ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ بڑھیں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ جو آج آپ نے بات کی ججز کے حوالے سے, اس مین پوائنٹ پر آتا ہوں. وہ مین پرابلم یہ ہے جی کہ جو موجودہ ججز ہیں وہ آپ کو سہولت کاری فراہم نہیں کرتے. قاضی فائز عیسی صاحب سے کیا ایشو ہے آپ کو؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو لاڈلا پرو میکس کا آپ کا سٹیٹس تھا وہ انہوں نے آپ کو نہیں دیا, جو آپ اپنا حق سمجھتے ہیں. آپ کو وہ ریلیف بھی ماضی میں ملتا رہا جو آپ نے یعنی اپنی پٹیشن کے اندر یا اپنی پریئر کے اندر جو ہے لکھا ہی نہیں تھا. آپ کو بلینکٹ آرڈر میں جو ہے مستقبل کی جو ہے ضمانتیں گرانٹ کرتی رہی عدالتیں. تو آپ کو تو گڈ ٹو سی یو والی عدالتیں چاہیے, لیکن فارچونیٹلی وہ وقت گزر چکا ہے. اس وقت جو موجودہ عدالتیں ہیں وہ بالکل اپنے جو اسکوپ ہے آرڈر دینے کا اس سے وہ باہر نکلتی ہی نہیں ہیں. وہ گڈ ٹو سی یو والی عدالتیں نہیں ہیں, بلکہ وہ قانون کے مطابق جتنا ریلیف آپ کو مل سکتا ہے, جو قانون کہتا ہے, آپ کی درخواستوں کے اوپر ویسے ہی آرڈرز کر رہے ہیں. تو اب جو آپ آرڈر جس کو اٹھا کہتے ہیں جی مجھے ملاقات کی اجازت دے دی ہے, وہ آپ کو ملاقات کی اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق جیل مینول کے مطابق جو ہے یہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کو دیکھا جائے. وہ آپ کا نیم اسپیسیفک آرڈر نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کی ملاقات مجھے ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اور آپ کی اب جو جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان کو موجودہ جو ججز ہیں وہ میرٹ کے اوپر دیکھتے ہیں, اور میرٹ آپ کو چاہیے نہیں. آپ کو چاہیے لاڈلا پرو میکس کا جو ہے وہ ایک اسٹیٹس. اب نہل شخص کے ساتھ ایک ڈسکوالیفائڈ شخص کے ساتھ آپ مشاورت کرنے کے حوالے سے آپ نے ٹھانی ہوئی ہے, تو پھر اس پر تو شاید آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اچھی آپ جو آپٹکس کر رہے ہیں, اچھی نوٹنکی چل رہی ہے. آپ نوٹنکی کے جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اچھے ایکسپرٹ ہیں, لیکن صوبہ جو ہے وہ ان نوٹنکیوں سے نہیں چلتا. صوبے کے لیے آپ کو گورننس درکار ہے, صوبے کے لیے آپ کو فوکس چاہیے, ویژن چاہیے, آپ کو ہارڈ ورک چاہیے, آپ کو آپٹکس کی جگہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے. اچھا جی, اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں جی. یہ کافی زیادہ بات ڈریگ ہوگی. علیمہ خانم کی جو 5ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے, ان کو تعمیل کروانے کے لیے جو ایک ڈی ایس پی کی سربراہی میں جو راولپنڈی پولیس کی پارٹی ہے وہ اڈیالہ کے پاس جو وہ گورکھپور ناکہ ہے وہاں پہنچی ہے, اور وہاں پر جا کر انہوں نے ان سے تعمیل کروا لی ہیں جو عدالتی جو ہے وہ سمن. اب وہ وارنٹ گرفتاری کی تعمیل تو کر دی انہوں نے, لیکن اب ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا, کوشچن یہ ہے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ گرفتار شاید ابھی کرنے کا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹرائل ہی سے اجتناب چاہ رہی ہیں اور وہ مظلوم بننا چاہ رہی ہیں. اور اس وقت جو پولیس ہے
وہ چاہتی ہے کہ یا جو پروسیکیوشن چاہتی ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے کیس چلے وہ بالکل آرگینکلی چلے, اس میں کسی قسم کا ان کو وکٹم پلے کرنے کی وکٹم کارڈ پلے کرنے کا موقع نہ فراہم کیا جائے, اور پلس کچھ پیچھے سے سپورٹ بھی ہے کوئی قلعے کی بھی, تو وہ دونوں چیزیں اگر جب مکس ہوتی ہیں تو پھر ان کی گرفتاری نہیں ہوتی. تو پھر یہ علیمہ خانم جو ہے وہ ایک طرف یہ عدلیہ کی فیصلوں کی بات کرتے ہیں, جیسے میں بتا رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب, لیکن 5ویں مرتبہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے, لیکن ایک تیسری مرتبہ تعمیل بھی کیا تھا انہوں نے, لیکن پھر بھی پیش نہیں ہوئی. اب اس وقت ان کے جو پاسپورٹ ہے اور ان کے جو ضمانتی مچلکے جمع ہوئے تھے وہ, ان کا آئی ڈی کارڈ, تمام چیزیں بلاک ہو چکی ہیں, وہ مچلکے ضبط ہو چکے ہیں. بٹ ایون دین جی پھر بھی یہ وکٹم کارڈ پلے کرتی ہیں. کو میڈیا ٹاک کا بڑا شوق ہوا ہے علیمہ خانم کو, تو اب انہوں نے یہ چاہتی ہیں کہ جب یہ میڈیا ٹاک کر رہی ہوں تو ایم این ایز ایم پی ایز ان کے آس پاس ہوں. اس لیے انہوں نے جو ہے وہ آج کہا کہ ہائی کورٹ کے باہر کہ ایم این ایز ایم پی ایز جو ہے وہ پہنچیں, اڈیالہ کے باہر پہنچیں. سارا کورٹ میں سارے ایم این ایز ہوں گے انشاءاللہ, اور آئی ایل ایف کے لائرز کو بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سارا پاکستان انہی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنا کوئی کردار ادا کریں, ان کا کوئی رول ہے. اچھا ایک دو دفعہ یہ پہلے یہ بھی کہہ چکی ہیں جی, پچھلے شارٹس آپ دیکھیں اس میں یہ کہہ چکی ہیں جی کہ ہم تو نہیں کہتے, لوگ آ جاتے ہیں, اگر لوگ کارکن آ سکتے ہیں تو پھر یہ ایم این ایز ایم پی ایز پہنچیں. یہ بیسکلی آہستہ آہستہ مومنٹم بنایا ہے, لوگ نہیں آ رہے تھے, یہ فونیں کر کے اپنے اوبلیگیشن کر دی ہے کہ عمران خان کی جس دن ملاقات کا دن ہو اس دن تمام کے تمام کارکنان, ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز وہاں پہنچیں. ایون کہ میڈیا کے لوگوں کو لوگ نہیں مل رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پارٹی کی طرف سے ہدایت ہے کہ ہم نے اڈیالہ کے باہر پہنچنا, تو اڈیالہ کے باہر ہی ہم پہنچیں گے, وہاں پر ہم نے حاضری لگانی بڑی ضروری ہے. تو یہ حاضریاں لگاتی ہیں, وہاں پر استانی بن گئی ہیں. تو دوسری طرف جو ہے وہ عدالت میں جہاں پر طلب کیا جاتا ہے تو وہاں پر حاضری نہیں لگاتی. یہی اب تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا, جس میں جو استنبول کے اندر پاکستان کے اور افغانستان کے درمیان مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد کہ اب ان کا کیا مستقبل ہوگا اور آگے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالات ہیں یہ کیا سمت اختیار کریں گے, اس پر جو ہے تفصیلی جو ہے وہ بات چیت کریں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.